بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے چینل سٹارٹ ایزی نالج میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم آفاق سن سیریز کی پہلی جماعت کی اردو کی کتاب کا پہلا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ سبق نمبر 1، حمد۔ یہاں پر اس کے مقاصد بتائے گئے ہیں کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات کس قابل ہو جائیں گے، یعنی کہ جو اس پورے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے وہ سب یہاں پر ہمارے سبق کا مقصد بتایا گیا ہے۔ یہ ایک نظم ہے اور اس کے اہم الفاظ انسان، حیوان، سیدھی، بڑھانے، سکھانے۔ چلیں اب نظم کو شروع کرتے ہیں۔ میرے مولا میرے داتا، ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا۔ ساری دنیا تو نے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی۔ باغوں میں پھل پھول لگائے، تو نے ہی انسان بنائے، تو نے ہی حیوان بنائے۔ یعنی کہ شاعر کہہ رہا ہے میرے مولا، اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میرے مولا میرے داتا، ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا، کہ تمام لوگوں کا ہر چیز کا تجھ سے ناتا ہے، تجھ سے رشتہ ہے۔ ساری دنیا تو تم نے ہی بنائی اور اسے پھر پھولوں اور پھلوں سے بھی سجایا۔ جنگل اور پہاڑ بھی بنائے ہمارے کام کے لیے اور باغوں میں پھل پھول بھی لگائے۔ تو نے ہی انسان بنائے، تو نے ہی حیوان بنائے، یعنی کہ سب کو بنانے والا بھی تو ہی ہے۔ نیکسٹ پیج پہ بتایا جا رہا ہے علم سکھانے والا تو ہے، عقل بڑھانے والا تو ہے۔ ہم کو سیدھی راہ دکھا دے، نیک بنا دے ایک بنا دے۔ میرے مولا میرے داتا، سب ہیں تیرے تو ہے سب کا۔ اس شعر میں کہہ رہا ہے شاعر ہم سب کو علم سکھانے والا، ہم سب کو نالج دینے والا، علم کی باتیں سکھانے والا بھی تو ہی ہے۔ یہاں پر شاعر دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہم کو سیدھی راہ دکھا دے، نیک بنا دے ایک بنا دے، یعنی کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے اگر ہم بھٹکے ہوئے راستے پہ ہیں، اور ہمیں نیک بنا دے اور ہم سب کو ایک بنا دے، یعنی کہ ہم مل جل کے کام کریں۔ میرے مولا میرے داتا، سب ہیں تیرے تو ہے سب کا۔ اپنے رب سے کہہ رہا ہے شاعر سب ہیں تیرے تو ہے سب کا، کہ ہم سب تیرے ہی بندے ہیں اور تو بھی ہم سب کا رب ہے۔ آئے مزید جانیں۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں، یعنی کہ یہ نظم جو ہماری یہ حمد ہے۔ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، شاعر نے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی ہے، تو اس لیے ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جائے، تعریف بیان کی جائے، اسے حمد کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات، ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یا ان کی شان بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ مشق کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی کہ ایکسرسائز۔ الفاظ معنی: حیوان مویشی یا جانور کو کہا جاتا ہے۔ مولا آقا، ناتا تعلق یا رشتہ، داتا دینے والا، سب کو عطا کرنے والا، خالق بنانے والا، نیک بھلا اچھا۔ سوچیں اور بتائیں، مطلب سوالات کے جوابات۔ الف، سوال نمبر الف، حمد کسے کہتے ہیں؟ تو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا پچھلے پیج پہ، پورا اس کا آنسر آپ یہی لکھیں، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ نمبر بے سوال ہے دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے دنیا کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر جیم، اللہ تعالیٰ نے دنیا کن چیزوں سے سجائی؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا پھولوں اور پھلوں سے سجائی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا پھولوں اور پھلوں سے سجائی۔ نمبر دال، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ پھل، پھول، سبزیاں، ہوا، پانی، مویشی یعنی کہ جانور، مختلف موسم، سردی، گرمی، بہار، خزاں، برسات،
دن رات، زمین آسمان، سورج چاند ستارے اور بھی بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ نظم کے مطابق دیے گئے الفاظ لگا کر جملے مکمل کریں۔ سیدھی، پھول، انسان، تجھ، بڑھانے۔ ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا، باغوں میں پھل پھول اگائے، عقل بڑھانے والا تو ہے، ہم کو سیدھی راہ دکھا دے، تو نے ہی انسان بنائے۔ الفاظ سازی: ان حروف کو ملا کر الفاظ لکھیں اور درست املا لکھیں۔ دال کے ساتھ نون کو ملائیں گے دن، اسی کے ساتھ ہی یہ اور الف ملا دیں گے دنیا۔ عین کاف لام عقل، دنیا عقل۔ دال نون کی آدھی شکل، یہ کی آدھی شکل اور یہ کے ساتھ الف ملا دیا دنیا۔ جیم نون غنہ گاف لام، تو جب جیم اور نون غنہ کو ملائیں گے تو نون بن جیم نون گاف لام جنگل۔ الف نون سین الف سا نون انسان۔ جنگل، انسان۔ علم نیک، پھلوں حیوان۔ عین لام میم، عین لام میم۔ نیک نون یہ کاف بڑی یہ ڈلی گئی یہاں پر نیک۔ پھلوں، پھے لام واو نون غنہ، پھے لام واو نون غنہ۔ حیوان، ہے یہ واو الف نون، پھے لام واو نون غنہ۔ پھلوں، حیوان، ہے یہ واو الف نون حیوان۔ زبان دانی یعنی کہ گرامر۔ یاد رکھیں کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، مثلاً حسن، کاپی، اسکول، بلی، یہ سب چیزیں اسم کہلاتی ہیں۔ اسم کہتے ہیں نام کو، کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ انسان کا نام، جگہ کا نام، کسی چیز کا نام۔ کمرہ جماعت میں موجود چیزوں کو دیکھیں اور 5 اسم بتائیں۔ اپنی اپنی کمرہ جماعت میں آپ کی جو بھی چیزیں ہیں، سب سے پہلے استاد یا استانی، طالب علم، اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، اس کے بعد بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ جو بھی ہے، کھڑکی، دروازہ، پنکھا، چارٹ، میز، کرسی، کاپی، پینسل، بستہ، یہ سب تمام چیزیں جو کہ کمرہ جماعت میں موجود ہوتی ہیں یہ اسم ہے۔ لکھائی اور لکھائی کی مہارت۔ نیچے دی گئی تصویریں دیکھیں اور ان کے نام لکھیں۔ گھر، پھول، سورج، درخت۔ گھر، پھول، سورج، درخت۔ عملی سرگرمی: اس حمد کو زبانی یاد کر کے ساتھیوں کے ساتھ پڑھیں۔ تو یہ نظم بہت پیاری ہے، اسے آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں اور سب مل کے پڑھ سکتے ہیں۔